السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی کا جو چیپٹر نمبر 2 ہے، آج ہم اس کا لانگ کوشچن کور کرنا ہے کہ 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات۔ ٹھیک ہے جی، 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات دیکھنی ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا 1973 کے آئین کی، آج ہم نے 1956 کے آئین کی خصوصیات پڑھنی ہے کہ 1956 میں کون کون سے آئین ہمارے پاس بنے تھے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان کو اپنے قیام ہی سے آئین سازی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے جی، شروع سے قرارداد مقاصد دستور سازی کی طرف پہلا بڑا قدم تھا۔ بہرحال بڑی کوششوں کے بعد 1956 میں پاکستان کا جو پہلا آئین تیار ہوا تھا، جو کہ 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا تھا۔ یہ جی پاکستان کا جو پہلا آئین تھا وہ ہمارے پاس 1956 کا آئین ہے، جو ہمارے پاس 23 مارچ 1956 میں ہمارے پاس کیا کیا تھا، نافذ کیا گیا تھا، کہ آپ کے پاس MCQs کے طور پر گیا۔ اب ان آئین کی اہم خصوصیات دیکھ لیتے ہیں، کون کون سی خصوصیات ہے کہ کون کون سے ہمارے پاس اس میں فیصلے کیے گئے تھے۔ 1956 کے آئین کو تحریر شکل میں تیار کیا گیا، یعنی لکھی ہوئی کتاب میں لکھی ہوئی شکل میں تیار کیا گیا۔ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا اس ہمارے پاس آئین میں۔ ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کی گئی۔ صدر مملکت کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، جو ہمارے پاس صدر مملکت ہے اس کا جو ہمارے پاس مسلمان ہونا وہ جی قرار دیا گیا۔ آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول، اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کا اعلان اس آئین میں کیا گیا تھا کہ جو ہمارے پاس قرآن و سنت کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کا اعلان اسی آئین میں ہمارے پاس کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب نیچے دیکھ لیتے ہیں اس کا۔ آئین کے مطابق مرکز میں قومی اسمبلی ہوگی جس کے ارکان کی تعداد 300 ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اس آئین کے تحت جو ہمارے پاس مرکز میں قومی اسمبلی ہوگی جس کے آئین کے ارکان کی تعداد 300 ہوگی۔ آدھے مشرقی پاکستان اور آدھے مغربی پاکستان سے 5 سال کے منتخب ہوئے گئے 10 خواتین کی نشستیں ہوں گی، جو 5 مغربی اور 5 مشرقی پاکستان سے ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، کل 300 ارکان بنائیں گے اور 5 آپ نے مشرقی پاکستان سے خواتین لینی ہے اور 5 آپ نے مغربی پاکستان سے خواتین کی نشستیں لینی ہیں۔ آئین میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ شہروں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں۔ اس بات کی ضمانت فراہم کی گئی کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تمام دباؤ سے آزاد ہوگی۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو ملازمت کا تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ 1956 کے دستور کے مطابق اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانیں قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، قومی زبانیں 1956 کے آئین میں جو ہمارے پاس اردو زبان اور جو ہمارے پاس بنگالی زبان تھی، اسے قومی زبان ہمارے پاس کیا قرار دیا گیا تھا۔ اب نیچے دیکھیں آئین کی منسوخی۔ ٹھیک ہے جی، ریپیل آف دی کنسٹیٹیوشن۔ 1956 کا آئین 9 سال کی اتنیک محنت اور کوششوں کے بعد منظور ہوا تھا، مگر پاکستان کے محسوس حالات اور سیاستدانوں کی باہمی جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروں کرسی کی بے جہامات اخلاق اور اعلیٰ قیادت کے فقدان کے آئین کو زیادہ دیر تک چلنے نہ دیا۔ ٹھیک ہے جی، 1956 کا آئین 2 سال اور 7 ماہ تک نافذ رہا۔ جس کے بعد اکتوبر میں 1958 میں پاکستان آرمی کے کمانڈر جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو طرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی گئی اور تمام اختیارات خود سنبھال لیے۔ جنرل محمد ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا گیا اور وفاقی اور تمام صوبائی اسمبلیاں ختم کر دی گئی اور خود صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہد سنبھال لیا۔ یعنی جو ہمارے پاس جو یہ آئین تھا وہ آپ کے پاس 2 سال 7 ماہ چلا اور بہت سی ہمارے پاس حکومتی پرابلمس کی وجہ سے یہ آئین زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ اس کے بعد 1958 میں جو ہمارے پاس آرمی کے کمانڈر تھے جنرل محمد ایوب خان نے ہمارے پاس فوجی حکومت قائم کی گئی اور خود صدر پاکستان بنا اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا اپنے عہد سنبھال لیا۔ 1956 کا یہ جی آپ کے پاس آئین کی جو خصوصیات تھی آج کی ویڈیو میں ہم نے اسے ڈسکس کیا۔ یہ آپ کے پاس 2 لانگ کویسچن پر ایک لانگ کویسچن مشتمل ہے، ایک تو 1956 کے آئین کی خصوصیات ہے اس لانگ کویسچن میں، ایک 1962 کے آئین کی خصوصیات ہے۔ جو 1962 کے آئین کی خصوصیات وہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے
اس ویڈیو میں ہم نے 1956 کے آئین کی جو ہمارے پاس خصوصیات ہیں وہ ڈیٹیل سے پڑھ لی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.